حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا غیاث المستغیثین اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی صلوات پڑھی محمد وعلیہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو پوری اس کائنات کا خالق ہے، جس نے 1,24,000 انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور تمام درود و سلام محمد وآل محمد علیہ السلام پر ہے، اور کرم ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے صدیقہ طاہرہ بطول عذرا جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا سرزمین نجف میں، اور معزز سامعین کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے خطاب کر رہا ہوں کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول آپ سے نجاست کو اس طریقے سے دور رکھے جس طریقے سے رکھنے کا حق ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا دور رکھے، 10 قدم، 40 قدم، 1 ماہ کی مسافت، 2 ماہ کی مسافت، کتنی دوری اللہ رکھے؟ کا اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں سب نے یہ کہا، جناب آدم آئے انہوں نے کہا کہ اچھے کام انجام دو، آخرت کو یاد رکھو، قیامت قریب ہے۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، کہا اچھے افعال انجام دو، اچھے کام کرو، قیامت قریب ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا نیک عمل انجام دو، قیامت قریب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا بہترین کام کرو، اچھے کام کرو، خدا کو خوش کرو، قیامت قریب ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہا اچھے کام کرو، قیامت قریب ہے۔ رسول خدا آئے، کہا اچھے کام کرو، قیامت قریب ہے۔ چہردہ معصومین آئے، کہا اچھے کام کرو، قیامت قریب ہے۔ ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے، جب تک کہ امام مہدی دورہ کا ظہور نہ ہو جائے قیامت نہ آئے گی۔ آپ خود دیکھیں، آدم سے لے کے 1,24,000 نبی اور پہلے امام سے لے کے ہر امام یہی کہتا رہا اچھے کام کرو، خدا کی قیامت قریب ہے۔ یہی تو دنیا والوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس خدا کی قیامت قریب ہو کے اتنی دور ہے، اس خدا کا دور کتنا دور ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ۔ اس کے بعد پیغمبر کی حدیث کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطاعت۔ دونوں جگہ
दोनों यानी आयत और हदीस में एक चीज मुमासलत है, क्या है वो अहले बैत। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत सबसे बुलंद है, सबसे अजीम इस कायनात में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन तमाम फजाइल से हटते हुए एक सवाल बनता है ना कि क्या वजह है कि जब इतने ये अजीम थे तो 70 साल तक इनके ऊपर सब शतम किए गए। जिस कूफे में मौला की हुकूमत थी, उसी कूफे में जब ये लुटा हुआ काफिला गया है तो किसी ने गर्म पानी फेंके हैं, किसी ने ऊपर आग फेंकी है, किसी ने पत्थरों से मारा। क्या वजह थी? और फिर दूसरा सवाल यह है कि क्या यजीद जैसे बादशाह से, यजीद जैसे जालिम बादशाह से किसी अच्छाई की तवक्को आप रख सकते हैं? सबका यही कहना, अपने मजहब के तो छोड़िए, गैर भी कह देंगे कि यजीद जैसा बदतरीन और जालिम बादशाह नहीं गुजरा। तो सवाल बनता है ना कि फिर जब उससे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी तो फिर उसने अहले हरम को क्यों छोड़ा? जहां उसने अली असगर जैसे 6 माह को भी शहीद कराया, उसने इमाम सज्जाद अहले हरम को कैद खाने से क्यों छोड़ा? आखिर क्या वजूहात थी कि उसने कहा कि आप यहां से जाइए, चाहे शाम में रहिए चाहे मदीने चले जाइए? आखिर क्या वजह थी? कोई तो वजह होगी। कहा इसकी वजह यह है कि जिसके पीछे 3 ताकतें लग जाएं उनको कोई बचा नहीं सकता। कहा वो 3 ताकतें क्या है? कहा पहली ताकत कलम की ताकत है, जिसे आज मीडिया की ताकत कहते हैं। दूसरी ताकत दौलत की ताकत है, तीसरी ताकत हुकूमत की है। ये 3 ताकतें जिसके पीछे पड़ जाएं उसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन क्या कहना मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये तीनों ताकतें इनके पीछे पड़ी, लेकिन फिर भी आज भी उनका जिक्र मोजज़ा बन के आज हम में ही नहीं बल्कि गैर भी अहले बैत का जिक्र करते हैं। गैर भी अहले बैत का जिक्र करते हैं। ये अहले बैत का जिक्र मोजज़ा है जो आज हो रहा है। आप देखें क्या मीडिया की ताकत थी उस जमाने की। क्या मीडिया की ताकत ये थी? पहले हुकूमत की ताकत सुने। हुकूमत की ताकत ये थी कि अपनी हुकूमत में ऐलान कराते थे। किस बात का ऐलान कराया? कहा कि ऐलान ये कराया कि इस कायनात में सबसे बदतरीन कोई है अल-अयाज़ु बिल्लाह तो वो अली है। मैं अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें किताबों में लिखी है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। और उसके बाद क्या हुकूमत ने किया कि अपने बैतुल माल से जो देहात में रहते थे, क्योंकि देहात में रहने वालों के लिए जिंदगी गुजारने के वसाइल कम होते हैं, इसलिए क्योंकि शहर में क्या होता है दुनिया भर की दुकान है, काम धंधे रहते हैं, इसलिए वो कर गुजर जाते हैं। लेकिन जो देहात के रहते हैं उनके लिए जिंदगी गुजारने की मुश्किल होती है, इसलिए जो देहात वाले रहते हैं वो शहरों में जाकर जिंदगी गुजारते हैं। तो अमीर शाम ने यह काम किया कि भेड़ बकरियों को इनको दे दिया, किसी कबीले को 100 दिया, किसी कबीले को 200 दिया। कहा इन भेड़ बकरियों को रखो ताकि इन भेड़ बकरियों को जो दूध मिलेंगे और जो इनमें बकरियां ज्यादा होंगी तो तुम काट के इनके गोश्त से फायदा उठा सकते हो और इनके शीर से भी फायदा उठा सकते हो। भेड़ बकरियां दे दी गई। अब ये जो देहात में मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे थे, यही देहात में अब अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारने लगे। कुछ जमाने बाद मसलन जब बकरियां 100 से 150 हो गई, 200 से 300 हो गई, तो इसी अमीर शाम के सिपाही पहुंचते थे और कहते थे वो भेड़ बकरियां हमको वापस करो। भाई क्यों वापस करें? क्या हो गया है? ये दौलत की ताकत देखिए। कहा क्यों वापस करें? कहा तुमको नहीं पता? कहा क्या हुआ? कहा अली का खत आया कूफे से, वो सेंटर की हुकूमत है, वो सबसे बड़ी हुकूमत है। उसने कहा है कि माविया तुमने बैतुल माल से भेड़ बकरियां वापस दी है, भेड़ बकरियां तुमने बैतुल माल से दिया है, तुम उन बकरियों को वापस करो। अगर तुम वापस नहीं लेते हो तो सुनो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। क्योंकि माविया रहमदिल है, नहीं चाहता तुम्हारा खून बहाया जाए, इसलिए माविया ने भेड़ बकरियों को मांगा है। इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भेड़ बकरियों को वापस कर दिया। ये थी पैसे और दौलत की ताकत। दूसरी क्या? हुकूमत की ताकत। हुकूमत की ताकत ये थी कि सिपाहियों को भेजते थे। पहले दीवारें इतनी ऊंची नहीं हुआ करती थी। जब सिपाही कूदते थे घर में और कूद के जब बच्चे माए रात में जब सो जाती थी तो ये उनके माँ के बच्चों को साथ उठा ले जाते थे। और जब माँ जब रात में जागती थी, किसी करवट बच्चे लेती थी, अरे मेरे बिस्तर पे मेरा बच्चा नहीं है, अब क्या हो? तब चिल्लाती थी अरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा।
اب کیا ہو گیا؟ اب وہ گھر سے نکلتی تھی، محلے والے جمع ہوتے تھے. اب اس نے معاویہ نے کیا کیا کہ اس نے پیچھے ان کے ادھر ہی اطراف میں جہاں بچے غائب کرتے تھے اطراف میں اس کے اور سپاہی رہتے تھے. ان کا کیا کام تھا کہ وہ لباس ملا والا پہنتے تھے، لمبی لمبی داڑیاں رہتی تھی، ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی، اور جب گزرتے تھے شور ہوتا تھا کیا ہوا بھائی کیا ہوا؟ کہا ارے ہمارا بچہ غائب ہو گیا. کہا تم کو نہیں پتا کیا ہوا؟ کہا علی لے کے چلے گئے. کہا علی ہمارے بچوں کو کیوں لے جائیں گے؟ کہا تم کو نہیں پتا علی بچوں کا خون پیتا ہے. اب جب یہ ماں کے یہاں دوسرا بچہ ہوتا تھا تو وہ پیدا کرتی تھی، اور جب بڑا ہوتا تھا تو بچہ ماں کہتی تھی سنو بیٹا تم میرے پہلے بیٹے نہیں ہو، تم سے بڑا بھی ایک بھائی تھا. کیا ہوا ماں؟ کہا سنو اس کو علی جیسا راجن تمہارے بھائی کو لے کر گیا اور قتل کر دیا. یہ تھی حکومت کی طاقت. تیسری طاقت یہ تھی راوی کی. 70,000 ممبروں سے مولا پہ سب و شتم کیے گئے. عالم یہ ہو گیا تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا اور جب شام میں یہ خبر پہنچی تو اب دیکھیے پروپیگنڈا کسے کہتے. کسی نے کہا علی مارے گئے تو پوچھنے والے نے کہا کہاں مارے گئے؟ تو کہا مسجد میں. کہا علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ کہا نماز پڑھنے. تو سوال کرنے والے نے کہا کیا علی بھی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا علی بھی نماز پڑھتے ہیں؟ نام علی کو لکھا جاتا تھا، ایک سرکل بنایا جاتا تو اس میں نام علی کو لکھا جاتا تھا، اور اس کو جیسے آج نشانہ لگایا جاتا بیچ میں کون مارتا ہے ویسے نام علی کا نشانہ لگا کے لوگ مارتے تھے. لوگ اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھتے تھے، اور اگر حکومت میں کسی نے اپنا بچے کا نام علی رکھ دیا تو اس کو جرمانہ دیا جاتا تھا، اس کو جرمانہ دینا پڑتا تھا. یہ عالم ہو گیا تھا. بتاؤ کیا عالم ہو گیا تھا؟ جمعے کے دن خاص طور پہ 4,000 سے 5,000 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی تھی مولا علی پہ شب و شتم کرنے کے لیے. ایک شخص جنگل میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے جلدی گزر گیا. اس کو یاد ہے یار میں نے تو لان کی تسبیح پڑھی ہی نہیں. واپس آیا، اس نے کفارے کے طور پہ وہاں پہ مسجد بنوائی. آپ غور کریں اس طریقے سے لوگ کو برین واش کیا گیا تھا، اس طریقے سے لوگ بدل گئے تھے. یہی وجہ تھی کہ جو اس کائنات میں سب سے اچھے تھے، جس رسول نے اہل بیت کو چھوڑ کے ہمارے درمیان گئے تھے، جن کی نجاست کو دور کر کے خدا نے بیان کیا تھا، اس اہل بیت علیہ السلام کو جب امام حسین نے پوچھا یہ بتاؤ کہ مجھے تم کیوں قتل کر رہے ہو، تو کہا بغضا لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ علی نے کیا کیا ہے؟ بتاؤں علی نے کیا کیا؟ جنگ بدر میں اسلام کی طرف سے تلوار اٹھائی ہے، جنگ احد میں اسلام کی طرف سے تلوار اٹھائی ہے، جنگ خیبر و خندق میں اسلام کی طرف سے تلوار اٹھائی ہے. اور ایسے ہی نہیں، یہ بینواز جو کیا گیا تھا دیکھیے کیا کہہ رہے بغضا لابیک. جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور صراط مستقیم پر بیٹھنے کے بعد اولاد آدم سے بدلہ لوں گا. میں شیطان سے پوچھتا ہوں شیطان تم اولاد آدم سے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ اولاد آدم نے کیا کیا ہے؟ خدا نے پتلے کو تیار کیا، کہا میں روح کو پھونکوں گا، جیسے ہی روح کو پھونکوں تم سجدے میں گر جانا. تم سجدے میں نہیں گرے، تم نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے تم کو جنت سے نکالا. تم خدا سے مقابلہ کرو نہ، تم خدا سے مقابلہ نہیں کرو. اچھا آدم کی وجہ سے نکالے گئے ہو تو آدم سے مقابلہ کرو. اللہ نے کہا میرے مخلص بندے کو تم نہیں بہکا سکتے. تو سوال یہ اولاد آدم سے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں آدم سے تو بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ مخلص بندے میں ہوں، تو اس لیے میں اولاد آدم سے بدلہ لوں گا. اس کا مطلب باپ کا دشمن اگر بیٹے سے بدلہ لے تو یہ شیطانیت ہوتی ہے. یہی وجہ امام حسین نے پوچھا مجھے کربلا میں کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا بغضا لابیک. یہ بغضا لابیک نہیں کہہ رہے تھے بلکہ بتا رہے تھے کہ میرا لشکر شیطان کا لشکر ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے کیوں کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے لشکر میں شیطان کی فکر والے ہیں، تو اس لیے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی آدم کبھی
शैतान की बैयत नहीं करेंगे, नूह कभी अपनी कौम की बैयत नहीं करेंगे, इब्राहिम कभी नमरूद की बैयत नहीं करेंगे, मूसा कभी फिरौन और फिरौनियों की बैयत नहीं करेंगे, रसूल खुदा कभी अबू लहब अबू जहल की बैयत नहीं करेंगे, मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अरे यही तो वजह है कि हम जब सलाम करते हैं तो तन्हा हुसैन पे नहीं करते सलाम, कहते हैं आदम के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, नूह के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, इब्राहिम के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, मूसा के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, ईसा के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, मोहम्मद अरबी के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, अली मुर्तजा के वारिस तुम पर सलाम। ये सलाम नहीं करे, ये इमाम के उस जुमले का जवाब है जो इमाम ने मदीने में सन 60 हिजरी में कहा था, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यही वजह है कि जब यह लुटा हुआ काफिला पहुंचा है राय कूफा में, सभी के सभी नहीं कि सभी ने पत्थरों से मारा है, कुछ लोगों ने इस्तिकबाल भी किया है, चादरें भी दी हैं, कत्ल भी हुए, लेकिन ये अक्सरियत ऐसी थी जो अहले बैत की दुश्मन थी। आप गौर करें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे इस तरीके से ब्रेनवाश किया गया था कि खतीब मिंबर पे जाता था और मिंबर पे जाने के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम पे खुसूसन मौला कायनात पे सब शतम करता था। अब ये समझ में आ गया कि क्यों राय कूफा शाम में जहाँ 40 हिजरी में मौला की हुकूमत थी, वही 61 हिजरी में इनके ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं कूफा शाम में। यही कूफा के लोग करबला में भी मौजूद थे, अगर इमाम की तरफ से भी थे तो यजीद वालों की तरफ भी थे। लेकिन दूसरा सवाल, क्या यजीद से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती? जब अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती तो उसने अहले बैत को क्यों छोड़ा? कहा मस्जिद दमश्क, जामे मस्जिद दमश्क की छलक रही है आवाम से और इमाम सज्जाद भी मौजूद है और खतीब मिंबर पर जाता है, और जाने के बाद अब समझ में आएगा कि क्यों इमाम हुसैन जहाँ 72 साथियों को लेकर चले थे वहाँ इमाम सज्जाद और हरम और औरतों को लेकर चले थे। इमाम सज्जाद उसी मिंबर उसी मस्जिद में बैठे हुए हैं और खतीब जाता है, खुदा की हम्दो सना करने के बाद अब जो उसका काम था, वजीफा था सब व शतम करना, उसने सब व शतम करना शुरू किया। इमाम ने सुना का वैलक अय्युहल खातिब इश्तरैत मर्ज़ातिल मखलूक बेसखत इश्तरैत मर्ज़ातिल मखलूक बेसखतिल खालिक फतबव्वा मक़अद मिनन नार। वाह है तुम पर ए खतीब, तुमने लोगों की मर्जी के लिए खुदा की नाराजगी को खरीदा है, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में हो। आप गौर करें, उसके बाद इमाम कहते हैं एज़न ली या यजीद, ऐ यजीद तू मुझे इजाजत देता है, बड़ी मस्जिद है उसमें मौला कह रहे यजीद। सारे लोग ये कौन है जो यजीद के खतीब को डांट दिया, ये कौन है जो यजीद के खतीब को डांट दिया? ये आम बात नहीं थी यजीद के खतीब को डांटना। मैं बताऊं, कोई यजीद के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकता था। ज़ैद बिन अरकम दरबार में बैठे हुए थे, यजीद छड़ी से दंडाने मुबारक इमाम हुसैन से खेल रहा था और खेलते खेलते जैसे ज़ैद बिन अरकम को रहा न गया, खड़े होकर कहते तुम क्या कर रहे हो? मैंने इन आंखों से देखा है कि रसूल खुदा गलहाए मुबारक को चूमते थे, इन लम्हाए मुबारक को चूमते थे। सिंध रसीदा सहाबी ज़ैद बिन अरकम था, उस सहाबी को उसी भरे दरबार में कोड़ों से मरवाया। किसी मुल्क के सफीर को आप छू भी नहीं सकते क्योंकि वो मुल्क की नुमाइंदगी करता है। भरे दरबार में अपने सफीर रूम को उसने कत्ल कर दिया। उसने क्या कहा था? कहा कि ये कौन है जिसके सर से तुम खेल रहे हो? कहा यह रसूल की बेटी का बेटा है। कहा सिर्फ एक बेटी का फर्क है, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? मेरे और दाऊद में 70 नस्लों का फर्क है, फिर भी लोग मेरा एहतराम करते हैं। अब गौर करें, फौरन यजीद ने कत्ल करा दिया। यजीद के सामने कोई यजीद नहीं कहता था, सब उसको खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुल्लाह, खलीफतुल रसूल, औलाद रसूल कह के पुकारते थे। भी मैं अपनी बहस में साबित करूंगा, औलाद रसूल साहब कह के पुकारते थे, खलीफतुल्लाह पुकारते थे, खलीफतुल रसूल पुकारते थे। लेकिन न इमाम ने खलीफतुल्लाह कहा, न इमाम ने खलीफतुल रसूल कहा, न इमाम ने खलीफतुल मुस्लिमीन कहा, बल्कि डायरेक्ट नाम लेके कहते एज़न ली या यजीद, ऐ यजीद तू मुझे इजाजत देता है? मजमा का बक्का के ये कौन है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खारदार तोक है? यजीद को यजीद पुकार है। अब समझ में आया, जो यजीद
یزید کو ہم نے بونا بنایا ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا، 1400 سال پہلے امام سجاد اور زینب کبریٰ نے بنایا ہے۔ امام سجاد نے جہاں یزید کہہ کے پکارا ہے، زینب کبریٰ شیر دل خاتون نے یبنۃ طلقہ کہہ کے پکارا ہے۔ یبنۃ طلقہ، اے غلام زاد، غلام ابن غلام کے بیٹے، تم کہاں ہم سے اوقات ہے بات کرنے کی؟ اس کے بعد امام کہتے ہیں اذن لی یا یزید، اے یزید تو مجھے اجازت دیتا ہے کس بات کی؟ حتی اسد حاضر آواد، یہاں تک کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں۔ مولا منبر ہے، مسجد میں رکھا ہے، آپ اس کو لکڑی کا ڈھانچہ کہہ رہے ہیں۔ مولا فرمائیں گے سنو، میں لکڑی کا ڈھانچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ حق بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جس منبر پہ حق بات ہو وہ لکڑی کا ڈھانچہ نہ ہوگا، لیکن اگر منبر کی شکل ہو اور حق بات نہ ہو تو منبر کی شکل تو ہوگی لیکن وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہوگا۔ دیکھ نہیں رہے ہو میں لکڑی کا ڈھانچہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس پہ حق بات نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب اگر کہیں حق بات ہو تو اونٹوں کا کجاوا بھی ہوگا تو اسے منبر غدیر کہہ کے پکارا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذن لی یا یزید حتی اسد حاضر آواد، کیوں جا رہے ہیں اس لکڑی کے ڈھانچے پہ؟ فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّزْنُ وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات کہوں کہ جس کے کہنے کی وجہ سے اس میں خدا کی رضا بھی ہو اور سننے والوں کے لیے اجر ثواب بھی ہے۔ مجمع، ارے اس کا مطلب ابھی بھی جو منبر سے کہا جا رہا تھا اس میں اجر و ثواب نہیں تھا، اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جس نے یزید کے خطیب کو اتار دیا؟ اب مجمع جانے دو، یزید جانے دو، یزید جانے دو۔ خلیفہ بھی ڈر گئے، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول جانے دو۔ جاتے جاتے کہتے ہیں یزید جانے دو۔ اب جو اس کے مشاور جو اس کے محکمے میں کام کرتے تھے بڑے بڑے مشاور کہنے لگے یزید جانے دو، دیکھ لیں گے کیا کر لے گا، ارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ارے گلے میں خاردار توق ہے، ارے دیکھ لیں گے کیا کر لیتا ہے، ارے جانے تو دو۔ یزید کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا۔ فابا یزید، یزید نے انکار کیا، کہتا میں نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ان سعادہ لم ینزل اللہ بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، یہ منبر پہ نہیں جائیں گے مگر میری فضیحت بیان کریں گے اور آل ابی سفیان کی فضیحت بیان کریں گے۔ دیکھیے ایک چیز ہمارے یہاں قانون ہے، حدیث کی تعریف۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ قول معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے کوئی جملہ فرمایا وہ حجت ہے۔ دوسری بات، معصوم کوئی فعل انجام دے وہ حجت ہے۔ ان دونوں کے علاوہ تیسرا کام ہے تقریر معصوم۔ تقریر معصوم کا مطلب ہے امام کے سامنے کوئی کام ہو اور امام خاموش ہو جائے، معصوم خاموش ہو جائے تو گویا یہ کام حجت ہے۔ امام علیہ السلام بیٹھے ہیں، یزید کہتا ہے ان سعادہ لم ینزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، پیچھے آئے۔ جب امام نے کہا مجھے منبر پہ جانے دو، اے ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بے سخط الخالق، اس کے بعد امام کہتے ہیں اذن لی یا یزید حتی اسد حاضر آواد، میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں۔ امام نے کیا کہا؟ ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بے سخط الخالق۔ کیوں کہا امام نے؟ کہا اس لیے کہ وہ غلط بیانی کر رہا تھا، امام نے ڈانٹا، کیونکہ اگر امام نہ ڈانٹتے تو یہ حجت بن جاتا، اسی لیے امام نے ڈانٹا تاکہ یہ چیز حجت نہ پڑ پائے۔ پھر یزید کہتا ہے کہ اگر یہ منبر پہ جائیں گے تو میری اور آل ابی سفیان کی بد کرداریوں کو بیان کریں گے۔ اس کا مطلب یہ یزید کے کہنے کے بعد امام کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنی امیہ کی بد کرداریوں کا بیان کرنا تقریر معصوم سے ثابت ہے، تقریر معصوم سے ثابت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو لعنت اللہ نہ کہو، امیر شام کو لعنت اللہ نہ کہو، مولا نے شام کی مسجد میں ثابت کیا اپنی خاموشی کے ساتھ۔ اس کے بعد یزید کہتا انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت سے ہیں، قد زکوا العلم زکا، ان کو علم اس طریقے سے بھرایا گیا ہے جیسے پرندے دوسرے پرندے کو چگاتے ہیں، بھراتے ہیں، کھانا دانا پانی دیتے ہیں۔ جب مجمع کا انتشار زیادہ ہوا اور یزید کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا
اور مجمع کہتا تھا ارے جانے تو دیکھ لیں گے کیا جو ثواب کی بات کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کو اس نے اجازت دے دی، امام منبر پہ گئے اور منبر پہ جانے کے بعد امام علیہ السلام نے خدا کی حمد کی، خدا کی حمد کرنے کے بعد پیغمبر پہ صلوات و درود پڑھا، اور اس کے بعد واقعاً خطابت سیکھنا ہو تو امام سجاد سے سیکھی۔ واقعاً کسی کو خطیب اعظم کہا جائے تو امام سجاد علیہ السلام ہے۔ خطابت کسے کہتے ہیں؟ کون ہے یہ لوگ مجمع میں؟ کون ہے مسجد دمشق میں؟ کا سب اہل بیت کے دشمن ہیں، سب علی کے دشمن، اس لیے کہ نہیں جانتے علی کون ہے۔ امام علیہ السلام منبر پہ گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اوتینا یا ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بالسبع، اے لوگوں ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، 7 چیزوں میں فضیلتیں دی گئی ہیں۔ کیا کیا دیا گیا مولا؟ کا اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہم کو 6 چیزیں دی گئی، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو شجاعت دی گئی، ہم کو جوان مردی دی گئی، ہم کو فصاحت دی گئی، اور مومنین کے دل میں ہماری محبت دی گئی۔ یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں میں محبت کرنا اور ہے۔ فرق بیان کروں، دلوں کی محبت کسے کہتے ہیں اور جسموں کی محبت کسے کہتے ہیں؟ رسول خدا نے 40 سال میں رسالت کا اعلان کیا اور 40 سال کی رسالت کے بعد 23 سال صرف خدمت کی ہے، پورا عرب مسلمان ہو گیا، اور ہندوستان میں مغلوں نے 300 سال حکومت کی، لیکن اس کے باوجود پورا ہندوستان مسلمان نہ ہو سکا۔ کہا کیوں؟ کہا مغلوں نے جسموں پہ حکومت کی تھی اور محمد وآل محمد نے دلوں پہ حکومت کی ہے، اور جہاں دلوں پہ حکومت ہوتی ہے وہاں پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں فضلنا بالنسب، ہم کو 7 چیزیں دی گئی ہیں۔ کیا وہ 7 چیزیں ہیں؟ کہا من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہیں، من الصدیق، صدیق اکبر ہم میں سے۔ امام بتا نہیں رہے، دیکھیے بس ہمارا تک ٹکی لگا کھڑ بیٹھا ہے، ارے بھائی کیا ہو رہا ہے، کس کی اولاد اور کون سی فضیلت آپ کو دی گئی ہے؟ مجمع ارے دیکھو تو جو سویا، ارے یار دیکھو تو ان کو 6 فضیلتیں کون سی دی گئی، ارے دیکھو تو ان کو 7 فضیلتیں کون سی دی گئی۔ مجمع انتشار میں ارے بتاؤ کون ہے آپ؟ امام نے کہا من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے۔ ارے نبی بھی ان کے میں سے ہیں۔ کہا من الصدیق، صدیق اکبر ہم سے میں سے ہیں۔ من الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ من اسد اللہ و اسد الرسول، اسد اللہ یعنی شیر خدا و شیر رسول ہم میں سے ہیں۔ من ناصب هذه الامہ، اس امت کے نواسے ہم میں سے ہیں۔ من المہدی، مہدی زمان ہم میں سے ہیں۔ مجمع کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب ان کے میں سے۔ بعض روایتوں میں امام نے فرمایا کہ امت کی عورتیں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہم میں سے۔ یہ جملہ ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ جب آپ نہج البلاغہ کے خطبے پڑھیں گے جہاں 79 خطبے ہیں، جب معاویہ نے لکھ کے بھیجا کہ ارے ہمارے اور آپ میں کیا ہے، دونوں کا خاندان ایک ہی ہے، آ جائیے مقابلہ کر لیجیے، ارے چھوڑیے جانے دیجیے۔ امام نے جب دیکھا اس کا خط، امام نے کہا رہے تم میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ سنو، جب کسی اور کا کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے صرف شہید کہتے ہیں، جب ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے سید الشہداء کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ سنو، تمہارے بہت سی جنگیں حق کی ہوئی ہیں، جب ان کے بازو کرتے ہیں تو شہید رائے حق کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے جنت میں 2 پر عطا کیے جاتے ہیں، اور تم ہم سے بیان کرو گے، ہم سے مقابلہ کرو گے۔ سنو، من النبی، ہم میں مولا علی کہہ رہے ہیں من النبی، ہم میں نبی ہے، منکم المکذب، تم میں جھٹلانے والا ہے۔ سنو، تم ہم سے مقابلہ کرو گے۔ من الاسد اللہ و اسد الرسول، ہم میں اللہ اور رسول کا شیر ہے، تم میں اسد الاحلاف، جھوٹا قسم کھانے والا ہے۔ سنو، منا سیدت نساء العالمین، ہم میں جوانان جنت کی عورتوں کی، ہمیں سیدت نساء العالمین ہے۔ منکم صبیۃ النار، تم میں جہنمی بچے ہیں، تم ہم سے مقابلہ کرو گے۔ منا سبتا هذه الامہ، میری اس امت، منا سیدہ شبابی اہل الجنہ، میرے پاس جوانان جنت کے سردار ہیں، اور منکم حمالۃ الحطب، تم میں حمالۃ الحطب ہے۔ آپ غور کریں حمالۃ الحطب کون تھا؟ کہا یہ ابو لہب کی بیوی اور معاویہ کی پھوپھی تھی۔ جب امام نے یہ بیان کیا، یزید کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجمع سر پٹک کے کہتا ہے ارے بتاؤ تو کون ہو؟ امام علیہ السلام کی جرات دیکھی، امام علیہ السلام نے جیسی جرات دیکھی، یزید نے کہا مؤذن سے اذان کہو، فقال للمؤذن اذن، یزید نے کہا مؤذن سے اذان دو۔ مؤذن جاتا ہے گلدستہ اذان پہ، کہتا ہے اللہ اکبر۔ دیکھیے
خطیب کے کسے کہتے ہیں؟ جب خطابت کر رہا جوش خطابت میں، اور جب کوئی آتا جاتا ہے کچھ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ دخل کی وجہ سے اس کی مجلس پر اثر پڑتا ہے، اس سے خطاب پر اثر پڑتا ہے۔ یزید سوچ رہا تھا کہ میں اذان، یزید کا اذان سے کوئی مطلب نہیں ہے، یزید سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی اذان یہ دے گا یہ کہیں گے دیکھو میری اذان روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، دیکھو میری خطابت روکنے کے لیے اذان دلوا رہے ہیں، جیسے یہ کہے گا میں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہوں گا دیکھا ان کا اذان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے یزید نے کہا اذان کہو، امام نے اس کی اذان کو نہیں روکا بلکہ کہتے ہیں امام، جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا میرا وجود، میرا رویا رویا، میرا جسم کا ہر حصہ، میرا گوشت، میری پوست، سب گواہی دے رہے ہیں۔ کس بات کی گواہی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے مؤذن کو واسطہ دیا خدا کا، رک جاؤ یہاں پہ۔ اس کے بعد یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں یزید بتاؤ یہ جو اذان میں نام محمد صلوات اللہ علیہ آیا ہے، بتاؤ یہ تمہارے جد تھے یا ہمارے جد ہیں؟ ان زعمت انہ جدک، اگر تم یہ گمان کرتے یہ تمہارے جد تھے تو تم جھوٹے ہو۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اگر یہ تم گمان اور تم یہ اگر کہتے ہو میرے جد تھے تو یہ بتاؤ ان کے بچوں کو تم نے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا کیوں شہید کیا؟ اس کے بعد امام نے طویل خطبہ بیان کیا جس میں مولا کائنات کے فضائل، مثلا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو صفا جو معراج پر گیا اور اتنی دوری تھی کہ 2 کمان کی دوری تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنے دامن میں رکھ کے دیوار کعبہ میں نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 مرتبہ ہجرتیں کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلے کی طرف جنگ کی، 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد امام پوچھتے ہیں یزید سے، یزید جب کچھ سارے فضائل ہم میں سے اور سب کچھ ہمارا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے میرے بابا حسین کو کیوں قتل کیا؟ یہ سننا تھا کہ روایت کہتی ہے زجر الناس و زجر زجا، لوگوں میں شور برپا ہوگی گریا کا۔ ہم آج بیان کرتے ہیں امام حسین کے مصائب تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کل امام سجاد علیہ السلام نے آنکھوں کے سامنے سے دیکھا تھا، سارے منظر آنکھوں کے سامنے دیکھے تھے، امام کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ یہی تو روایت کہتی ہے کہ پوری دمشق کی مسجد گریا کر رہی تھی۔ ہاں زاداروں، امام علیہ السلام نے اس طریقے سے خطبہ بیان کیا، بیان کرتے کرتے امام علیہ السلام نے کہا ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا ہے۔ ہاں زاداروں، امام نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ یہی تو وجہ ہے امام کو اتنا اس بات کا غم تھا کہ امام علیہ السلام جب مدینے میں گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کوئی قصاب کسی جانور کو لے کے جا رہا ہے تو امام فرماتے تھے اے شخص کیا اس کو پانی پلاؤ گے؟ کہا مولا میں اس کو پانی پلاؤں گا۔ امام کہتے تھے ہاں ہاں پانی پلا کر ذبح کرنا۔ امام کہتے تھے ہائے رے میرا بابا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا۔ ہاں زاداروں، نعمان ابن منذر نے امام سے پوچھا مولا آپ کے اوپر سب سے بڑی مصیبتیں کہاں نازل ہوئی؟ امام نے کہا الشام الشام الشام۔ مولا کیا اکبر کے سینہ چھد جانا کیا یہ بڑی مصیبت نہیں تھی؟ کیا عباس کے بازو کا کٹ جانا یہ بڑی مصیبت نہیں تھی؟ مولا کیا علی اصغر کا گلا چھن جانا یہ بڑی مصیبت نہیں تھی؟ ارے قاسم کے لاشے کو پامال ہونا کیا مولا یہ بڑی مصیبت نہیں تھی؟ مولا فرمائیں گے یقیناً یہ ساری بڑی مصیبتیں تھی لیکن جو شام میں ہم پر مصیبتیں نازل ہوئی، ارے کسی پہ مصیبتیں نازل ہوئی اے مولا ارے آپ تفسیر کیجئے شام میں آپ پہ کیا مصیبتیں نازل ہوئی؟ کیا سننا چاہتے ہو نعمان؟ سنو ہم پہ کیا مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ ارے ہمارے سرحائے مبارک کو جو شہداء شہید ہو گئے تھے ان کے سروں کو ہماری گھر کی عورتوں کے سامنے رکھے تھے، کہا میرے بابا حسین اور چچا عباس کے سر کو میری پھوپھی زینب اور پھوپھی ام کلثوم کے سامنے رکھے تھے، جناب علی اکبر اور جناب قاسم کے سر کو ارے میری بہن سکینہ کے سامنے رکھے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ارے دور جاتے تھے، اس کے بعد سروں سے کھیلتے تھے اور اس کے بعد
घोड़ों के समूह से अरे शोहदा के सरों को पामाल करते थे। ए मौला शाम में और क्या मुसीबतें हुई, क्या सुनना चाहते हो शाम में मुसीबतें क्या हुई? अरे जब शाम में गुजारा जाता था, शाम की छतों से हम पे गर्म पानी फेंके जाते थे, हम पे आग की बारिश की जाती थी। एक आग का शोला अरे मेरे अम्मा में आके गिरा, मेरा अम्मा जला, मेरा बाल जला, यहाँ तक कि मेरा सर जल गया। अरे मेरा हाथ हथकड़ियों में बंधा हुआ था। अरे मैं किस तरीके से शोले को अपने सर से हटाता। हाँ दादा ये मौला आप पे क्या मुसीबतें हुई, कहा सुनोगे? अरे दिन भर मौसीकी सुनते थे और जैसे सूरज निकलता था मौसीकी सुनते थे और सुनते सुनते हमारे सरों को गुजरते थे और कहते थे आओ तमाशा देखने वाले आओ, ये तमाशा देख लो। ये मौला शाम में और क्या मुसीबत हुई, कहा सुनना चाहते हो शाम में क्या मुसीबत? अरे सुनो हमारे शोहदा हमको उस तरह से ले जाया गया जहाँ यहूदो नसारा का घर था और ले जाके कहते थे अरे कौन है जो बदला लेगा? अरे इन्हीं के बाप दादाओं ने तुमको खैबर और खंदक में मारा है, आओ ले जाओ और इनको बदला लो। और सुनना चाहते हो हम पे क्या हुआ? कहा मौला क्या हुआ? कहा हमको गुलामों के बाजारों से गुजारा गया और हमको बेचा जा रहा था, लेकिन खुदा ने हमारी इज्जत रखी। मौला शाम में और क्या मुसीबतें हुई? कहा शाम में सुनोगे अरे कोई हमको पत्थरों से मारता था, कोई पत्थरों से मारता था, कोई अनिया चिढ़ाता था। ये मौला सातवीं मुसीबत और आखिरी मुसीबत का कहा सुनो, जिस कैद खाने में हमको रखा गया था दर्द उसकी छत नहीं थी, रात की सर्दी हम पे पड़ती थी और दिन की धूप हम पे पड़ती थी। हाँ ज़ादारों उसी कैद खाने में एक बच्ची थी जिसका नाम सकीना था। वो हमेशा अपने भाई और फूफी से पूछती थी ए भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ए फूफी अम्मा ये परिंदे का, ए बेटी शाम हो गई ये अपने वतन को जा रहे। ए फूफी अम्मा हम अपने वतन को कब जाएंगे? हाँ ज़ादारों यजीद ने जब शाम में इमाम सज्जाद का खुतबा मशहूर हुआ और लोगों में तब्दीलियाँ हुई, यजीद ने अहले बैत को रिहाई दे दी। अरे सब तो सब रिहा हो गए, लेकिन जिसको अपने वतन जाने की ख्वाहिश थी वही बच्ची रिहा न हो सकी। उसकी शाम में कब्र मौजूद है जिसे सकीना बिन्त हुसैन के नाम से याद किया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़म बे क़ज़ाई व तस्लीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिका हुज्जत मसन सल्लल्लाहु अलैहि व आला फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ व मुहाफ़िज़ व क़ाइद व नासिर व दलील व हत्ता तुस्किनु व ज़क़त व तमत्तु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद